بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جو قواعد اور ضوابط بیان کیے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان قواعد کو بھی پڑھیں۔ قواعد القرآن کے نام سے میں نے بھی ایک کوشش شروع کی، جاری ہے، کہ قرآن کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کے مختلف شعبوں کے قواعد بیان کیے ہیں، ان کو ہم لیں اور ان کو قواعد القرآن کے نام سے، اور جو سنہ کے اندر احادیث کے اندر آئے ہیں قواعد السنہ کے نام سے، ہم ان کو جمع کریں۔ قرآن مجید کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم کائنات کی چیزوں پر غور و فکر کی عادت بنائیں۔ وفی الارض آیات للموقنین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہارے اندر بھی ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ ایک یہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں اور عظمتوں اور شان اور کبریائی پر غور و فکر کی عادت بنائیں۔ آج کل ہم نے ایک اصطلاح دی ہوئی ہے، کھلی گپ شپ۔ اب کھلی گپ شپ کیا ہے جی؟ بیٹھ کے ادھر ادھر کی ہاں کریں ہم، اور اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں چیک کر رہے کہ کیا وہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح ہے، نہیں، ہم کھلی گپ شپ کر رہے ہیں۔ اب یہ کھلی گپ شپ انسان کو بعض اوقات پھر آہستہ آہستہ دشمنی تک پہنچا دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سمجھایا کہ بھئی کسی کے ساتھ تعلق رکھو تو ایک حد تک، یعنی دوستی ہے تو ایک حد تک، دشمنی ہے تو ایک حد تک۔ ہمارے ہاں دوستی ہے تو انتہا کی دوستی، دشمنی ہے تو پھر انتہا کی دشمنی۔ دوستی ہے تو رات کو 11، 12، 1، 2 بجے تک بیٹھے گپ شپ رہے، خود گپ شپ۔ اور اگر دشمنی ہوئی تو پھر اس حد تک دشمنی میں چلے گئے کہ اب ملاقات کرنے کو اور بات کرنے کو تیار نہیں۔ یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کی طرف ہم۔ ابھی صبح کا وقت ہے اور رمضان کے دن چل رہے ہیں، تو ابھی ویسے لال مسجد کی لاک ڈاؤن اور محاصرہ ایک عرصے سے چل رہا ہے۔ ہمارا محاصرہ تو تقریباً 20-22 سال سے چل رہا ہے، اور اس میں کچھ اصولی اختلاف ہیں حکومت کی، اور وہ اختلاف یہ کہ ہم قرآن و سنت کا نظام چاہتے ہیں، اور حکومت جو بھی آتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارا تو ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، ایک نظام ہے، ہم اس سے نہیں ہٹ سکتے۔ اور یہ سب مانتے ہیں کہ ہمارا نظام فیل ہو چکا ہے، اور ہم ایک طویل عرصے سے سن رہے ہیں، چیف جسٹس کے بیانات سنو، پہلے بھی جو آتے رہے، نظام فیل ہو چکا ہے، نظام فیل ہو چکا ہے، عدل و انصاف مہیا نہیں کر رہا، تو پھر آپ لوگ بیٹھے کس لیے ہیں؟ پھر اور کیوں کوئی نظام تلاش کیوں نہیں کرتے، اور اللہ کے قرآن اور نبی کی حدیث کی طرف آتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ نہیں آتے۔ جو حاکم آتا ہے وہ یہی کہتا ہے جی نظام یہ ہو چکا ہے، کرپٹ ہو چکا ہے، اور نظام بدلیں گے، اور لیکن جب اس کے بعد آتا ہے تو وہ اس سے زیادہ حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اب اس وقت ملک آہستہ آہستہ ہزاروں ارب کا مقروض ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، ایک تو گزارش یہ ہے کہ ہم صبح کا سہانا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، لیکن سارے پرندے دنیا کے صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں اور پھر سوتے نہیں۔ ہمارا کیا ہے کہ اس وقت دنیا کا رمضان بھی ہو تو میرا خیال ہے کہ ایک اوسط اندازہ یہ ہے کہ اس وقت تقریباً کوئی 96-97% آبادی جو ہے وہ دنیا کی سو رہی ہوتی ہے رمضان میں، خصوصاً آج کل تو ویسے ہی لاک ڈاؤن ہے۔ حالانکہ یہ وقت انتہائی قیمتی ہے، اس وقت کو ہم قیمتی بنائیں۔ تو میں مسجد کے اندر فجر کے بعد بیان ہوا، اور اس کے بعد کچھ اور معمولات تھے، اس کے بعد ویسے ہی دیکھ رہا تھا کہ ہمارا جو ہے وہ محاصرہ کتنا شدید ہے اور کتنا نرم ہے۔ تو لال مسجد کے جو محراب کی جانب ایک باغ سا بنا ہوا، اس میں آیا تو تھوڑی دیر اللہ کی قدرتوں پر غور کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ کو ہم پہچان سکتے ہیں کیسے؟ اللہ کی چیزوں سے پہچان سکتے ہیں۔ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، زمین میں نشانیاں ہیں
ایک نہیں نشانیاں، ہر پتا، ہر درخت، ہر پھول، ہر پھل، ہر سبزی کا دانہ، ہر معصوم بچہ، ہر معصوم بچی، ہر پرندہ اور ہر مچھلی اور ہر انڈے اور ہر قسم کی جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان سے تخلیق کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی گواہی دے رہے ہیں۔ ابھی میں یہاں باغ میں آیا تو ماشاءاللہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اب یہ سامنے مجھے ایک ہدہد نظر آ رہا ہے اور ہدہد آیا ہوا ہے، اور یہ وقت ایسا ہے کہ پرندے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ جاتے ہیں۔ اب یہ ہدہد پرندہ بڑا عجیب و غریب ہے، کتنا خوبصورت ہے اور کتنا حسین ہے، اور یہ پرندے صبح صبح آتے ہیں اور آ کر چہچہاتے ہیں تو ایک حسین منظر پیش کرتے ہیں۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر یہ پرندے نہ ہوتے دنیا میں ایک خاموشی سی ہوتی اور وہ خاموشی انسان کو کاٹ کھاتی۔ اب سارا دن یہ پرندے مختلف اپنی آوازوں میں چہچہاتے ہیں تو ایک حسین منظر پیش کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ درخت بنائے ہیں، ہر درخت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کی نشانی ہے۔ ہر جڑی بوٹی، ہم یہ جو گھاس کو ایسے بیکار سمجھتے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کی گواہی دے رہی ہے۔ اب ان درختوں کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، یہ پھول کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں خوشبو ڈالتے ہیں اور کیسے ان کو ترتیب دیتے ہیں۔ انسانوں نے جو مصنوعی پھول بنائے وہ تو ان کو دیکھ کر بنائے، لیکن ان سے خوشبو نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ پھول کھلتے ہیں آپ کے آنگنوں میں، آپ کے صحنوں میں، آپ کی کیاریوں میں۔ کبھی سوچا کریں ان کا خالق کون ہے؟ ان کو کوئی چیز خود بخود تو نہیں بن سکتی۔ کون سی چیز ہے کائنات میں جو خود بخود بن سکتی ہے؟ آپ بتائیں، آپ کے گھر میں کون سی چیز خود بخود بنی؟ یہ کمرے، یہ گھر کی ٹائلیں یہ خود بخود بنی نہیں، ان کو بنایا گیا ہے۔ تو کائنات کی وہ چیزیں جو ہم سب مل کر نہیں بنا سکتے، جو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ اب یہ پھول امریکہ، جرمن، جاپان، فرانس والے نہیں بنا سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے یہ خوبصورت پھول بنائے ہیں، اور اس میں سبحان اللہ کیا عجیب و غریب مسحور کن خوشبو ہے۔ اور پھر سوچیں کہ دنیا کے پھول اتنے حسین ہیں، اتنے خوشبو والے ہیں، تو جنت کے پھول کیسے ہوں گے؟ اور پھر یہ بھی غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ مٹی اور پانی تو ایک ہی ذائقہ رکھتا ہے اور ایک ہی رنگ ہے تقریباً، کم و بیش، لیکن اس سے ہمارے باغوں میں اور ہمارے گھر کی کیاریوں میں اور مختلف آنگنوں میں یہ جو انواع و اقسام کے پھول کھلتے ہیں، رنگا رنگ پھول، ان کو کون کھلاتا ہے؟ اس کے پھول سامنے سو پھول تازہ ہے، تو یہ پھول ان کو کون بناتا ہے؟ اور آگے وہ کھلا ہو جاتا ہے، کھلا نہیں، وہ سامنے وہ نہیں، ہاں وہ اب یہ ایک پھول اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی گواہی دے رہا ہے۔ کتنے پیارے یہ پھول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا۔ یہ امریکہ، جرمن، جاپان یہ پھول جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، اس کے خزانوں میں تیار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت سے تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے سارے پھول، انواع و اقسام کے پھول، اور یہ چنبیلی کا پھول ہے، سبحان اللہ کیسی خوشبو ہے! کیا مٹی میں خوشبو ہے؟ اور کیا پانی میں خوشبو ہے؟ کیا مٹی میں یہ رنگ ہے؟ یہ سفید رنگ مٹی میں ہے اور یہ خوشبو مٹی میں ہے نہیں، اور یہ سرخ رنگ، اور کبھی گہرا سرخ رنگ ہے، کبھی کم درجے کا ہے، اور گلابی رنگ، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی گواہی دے رہے ہیں۔ ایک ایک پھول جب کھلتا ہے، دنیا کا ہر پھل اور جو سبزیاں ہیں ان کے لگنے سے پہلے بھی پھول آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی گواہی دے رہے ہیں۔ ایسے ہی اب یہ پھول سبحان اللہ تعالیٰ کیسے ان میں رنگ بھرتے ہیں، اور کیا ان میں سسٹم بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور ایک رنگ نہیں ہے، اب یہ گلاب کا پھول ہے، اس میں دوسرا رنگ ہے،
اور خوشبو بڑی پیاری ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ پھول اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور پھر بعض پودوں میں اللہ تعالیٰ نے عجیب اور نظام رکھا ہے۔ اب یہ ایک پودا ہے، اب اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد پتے سے بنائے ہیں، تو اس میں ڈیزائننگ کے لیے جہاں سبز پتے ہیں تو وہاں پیلا رنگ بھی رکھتے ہیں۔ اب یہ جو پودا نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ، اس کے اندر غور کریں کہ اگر یہ سارا سبز ہوتا تو اس میں وہ خوبصورتی نہ ہوتی، لیکن درمیان میں میرے شان والے رب نے اس میں کچھ حصے پیلے کر دیے، اس سے ایک ڈیزائن بن گیا۔ اور یہ دیکھیے، یہ بھی ایسا ہی ہے کہ یہ جہاں اس میں سب حصہ ہے وہیں تھوڑا سا حصہ پیلا کر دیا میرے رب والے شان والے رب نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور ایسے ہی اب یہ درخت کا پتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے پتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے انداز میں ترتیب دیا۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد۔ ابھی ہمارے ہاں لال مسجد میں ایک پودا لگا ہوا ہے، تو آج کل جو کرونا آیا ہوا ہے، کرونے کی شکل کا ہے، کرونا کا یہی شکل تقریباً ہے۔ تو ہم نے کہا ہم لال مسجد والے بھی ایک جو ہے نا حکومت کے لیے کرونا بنے ہوئے ہیں، وہ ہمیں کرونا سمجھتی ہے، چونکہ ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اسلامی نظام تو کرونا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس لیے اگر اسلامی نظام آ جائے گا تو ہمارے سارے تعیشات اور ہماری ساری کرپشنیں اور ہمارا سارا جھوٹ اور دجل اور فریب ختم ہو جائے گا۔ آج ہر قسم کا جو حکمراں آتا ہے ایسے سبز باغ دکھاتا ہے اور پھر ایسے ٹیکے لگاتا ہے قوم کو کہ کہتے نہیں جی وہ پہلے والا اچھا تھا۔ اور یہ بھی ہے، ایک جماعت آتی ہے وہ اتنا ظلم کرتی ہے، اتنا لوٹتی ہے کہ پہلا اچھا لگنے لگتا ہے۔ اب نواز شریف صاحب، مسلم لیگ کئی بار آئی، پیپل پارٹی آئی، ایک بار مسلم لیگ آتی ہے، اتنا ظلم اتنی کرپشن کرتی ہے ان کو پیپل پارٹی اچھی لگنے لگ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر پیپل پارٹی اتنا ظلم کرتی ہے کہ ان کو پھر مسلم لیگ یاد آتی نہیں، وہ پھر کچھ بہتر تھا۔ ایک آدمی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کفن چور تھا، تو جب مرنے لگا بیٹے سے کہنے لگا بیٹا میں نے تو غلط کام کیے، میں لوگوں کے کفن چوراتا تھا، لوگ مجھے تو جب یاد کریں گے تو کہیں گے کہ بڑا برا انسان تھا، لیکن بیٹا تو نہیں کرنا۔ تو بیٹا کہنے لگا ابو ایسا نہیں ہے، آپ کو لوگ یاد کیا کریں گے۔ اب اس نے کام شروع کیا کہ جس کا کفن چوراتا نا اس کے نعوذ باللہ مردے کی ساتھ توہین کر دیتا، کسی کا کان کسی کا ناک کاٹ دیتا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ جو پہلا آدمی تھا نا وہ اچھا انسان تھا، وہ صرف کفن چراتا تھا نا، مردے کی بے حرمتی نہیں کرتا تھا، یہ بے حرمتی بھی کرتا تھا۔ تو ہمارے حکمران کا یہی حال ہے، جو آیا اس نے ظلم و ستم کیا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم یہ جو قیمتی وقت ہوتا ہے یہ جایا کریں۔ اب یہ پتوں کو دیکھیں، غور سے دیکھیں تو ان کے اندر آپ کو ایک رگوں کا جال نظر آئے گا، ان کے پیچھے پتوں سے پیچھے سے آگے سے دیکھیں تو ان میں رگوں کا جال ہے۔ اب ان رگوں کے جالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی شان اور اپنی عظمت سے زمین سے پانی پہنچاتے ہیں، اور ایک ایک پتے میں اب ہمارے بڑے بڑے اونچے اونچے درخت ہیں یہ سفیدے کے، ان سفیدے کے درختوں میں کیسے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تنے کے ذریعے سے پانی اوپر تک پہنچا رہا ہے۔ ہمیں اتنا اوپر پانی پہنچانا پڑے تو موٹر لگانی پڑے گی، اور پھر ہر پتے میں پہنچانا تو بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان سے یہ سارے کے سارا درختوں میں کے پتوں تک پانی پہنچا رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی عرض ہے کہ حکماء کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے پودے پیدا کیے ہیں، درخت ہیں، یہ سارے کے سارے کام کے ہیں۔ ہمیں انگریزی ادویات کا محتاج کر دیا گیا، حالانکہ یہ جو درخت ہے، اب یہ جو پودا ہے، ابھی میں اس کو سونگھ رہا تھا، اس میں خاص قسم کی خوشبو ہے، ایسے ہی سفیدے کے پتے ہیں ان میں خوشبو ہے۔ ہر درخت، ہر پودا، ہر گھاس، ہر جڑی بوٹی فائدہ مند ہے، بہت سارے امراض کا علاج ہے۔ اگر یہی علم ہم نوجوانوں کو پڑھا دیں مدارس دینیا اور بچیوں کو پڑھا دیں مدارس دینیا کے اندر، سکولوں کالجوں کے اندر، تو ہمارا کھربوں روپے کی بچت ہو جائے گی۔ اور اطباء یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اپنے علاقے کی چیزیں ہوتی ہیں، جڑی بوٹیاں، وہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اللہ نے اگر کسی علاقے میں کوئی امراض ہیں تو اسی علاقے میں اس کا توڑ بھی ان کے وہاں کے درختوں اور جڑی بوٹیوں میں رکھا ہوا ہے۔ اب اسلام آباد کے اندر بعض درخت باہر سے لائے گئے
اور وہ لا کر لگائے گئے دوسرے ملکوں سے لگائے گئے تو اس کے نقصانات سامنے آئے، اس سے الرجک سامنے آ گئی، بہت زیادہ الرجک پیدا ہوتی ہے، اس کے جو پھول کھلتے ہیں اس سے خاص قسم کی ایک گیس سی نکلتی ہے جو نقصان دہ ہے، اور اسلام آباد میں رہنا مشکل ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں بنائی ہیں تو وہ بڑی ہی خوبصورت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے معصوم بچے بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے سارے دیوانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے دیوانے نہ ہوں۔ اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے، اب دنیا والے بعض پسند کرتے بعض نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بچے بنائے، بچیاں بنائیں، اولاد کی نعمت دی، سارے اس کے دیوانے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دلہا کا رشتہ اور دلہن کا ایک رشتہ رکھا ہے، وہ اس کے بھی سارے دیوانے ہیں۔ کوئی مرد ہو تو وہ ایسا نہیں ہے جو دلہن کا دیوانہ نہ ہو، اور کوئی دلہن عورت ہو تو وہ دلہے کی دیوانی نظر آتی ہے۔ یعنی اس کی محبت اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ شرعی حدود میں جو محبت ہے وہ اچھی چیز ہے، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی محبت اپنی بیویوں سے زیادہ ہوتی ہے، چونکہ وہ دائیں بائیں منہ مواری نہیں کرتے، تو ان کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ جا کے پوچھ لیں، کوئی جتنے اللہ والے ہوتے ہیں ان کی بیویاں اتنی خوش ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات تنگ ہوتی ہیں کہ ہمارے شوہر زیادہ ہی کچھ پیار کرتے ہیں، تو کم ہونا چاہیے ان کے لیے۔ اور دنیا والی عورتیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس کے لیے وظیفے کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے شوہر میں محبت نہیں ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی بیویاں تو بعض اوقات شکوہ کرتے ہیں کہ ان میں پیار کچھ زیادہ ہی ہے، کم ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چیزوں پر ہم غور کیا کریں، ان جو سبززاروں میں جائیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو پر غور کریں۔ میرے تو خواہش بھی ہے کہ ہم ایک ایسا باغ بنائیں، اس باغ کے اندر مثلا یہ پودا لگا ہوا ہے، اس کا پودے کا نام اور اس کے کوئی دنیا کی 40-50 زبانوں میں اس کا نام لکھا ہوا ہو، اور اس کے فوائد لکھے ہوئے ہیں۔ اور ایسے ہی یہ امرود ہے تو امرود کے درخت کے فوائد، اس کے پتوں کے فوائد، اس کے پھولوں کے فوائد، اور اس کے سارے فوائد لکھے ہوئے ہیں۔ ہر درخت اور جڑی بوٹی، یعنی معلوماتی باغ بنائے جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی تو ویسے ہم اب یہ جو ہے یہ ضرور بہت سارے امراض کا علاج ہوگا، اب اس کے مجھے نام بھی نہیں آتا ہے فی الحال، لیکن اس کی معلومات کی جائے تو نام بھی پتہ چل جائے گا۔ اب جڑی بوٹیاں کے جو جاننے والے ماہرین ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔ تو ہم ہر درخت اور پودے کا ایک معلوماتی باغ بنائیں، اور اس میں اس درخت کا نام، اس کے فوائد، اس کے پتوں کے فوائد، جڑوں کے فوائد اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اس پہ بیان کریں۔ اور یہ کام ہمارے میڈیا کو کرنا چاہیے۔ اب سارا دن میڈیا کا کام یہ ہے کہ بس شام کو، جیسے دنیا میں پہلے لوگ مرغے لڑاتے آتے، حالانکہ مرغے لڑانا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ جانوروں کو لڑانا، مرغوں کو لڑانا، اس کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی مقصد کوئی نہیں ہے۔ آج کل ہمارے اینکر صاحبان، اینکر صاحبات سیاستدانوں کو لڑاتے ہیں اور انجوائمنٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کچھ بھول بھی گیا ہے، کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہا تھا، تو وہ اس کو پرانا کلپس چلا کر بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا اس وقت، ذرا دیکھیں نا آپ۔ یعنی ان کی لڑائی اگر ٹھنڈی پڑی ہوتی نا تو ان کو لڑوانے کے نئے سے نئے طریقے ہمارے اینکر صاحبان اور صاحبات ڈھونڈتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہمارے اینکر صاحبات خصوصاً، اور مرد کو حال یہ ہے کہ سرخی پاؤڈر لگا کر اور مرد زیب و زینت کر کے کافی دیر، میں بھی کبھی جب میڈیا میں جاتا تھا، اب تو پابندی لگی ہوئی ہے، کہتے ہیں یہاں جمہوریت ہے۔ جمہوریت سارا دجل و فریب ہے۔ جمہوریت کچھ لوگوں کے لیے، ہمارا تو آواز بند کی ہوئی ہے۔ ہمارے تو لال مسجد کے اطراف میں ابھی بھی جیمر لگے ہوئے ہیں، اور بڑی مشکل سے کہیں سے ہم جا کے اپنے پیغامات کو ڈاؤن لوڈ کراتے ہیں اور نیٹ پر ڈالتے ہیں۔ تو جیمر لگے ہوئے ہیں۔ جمہوریت کچھ نہیں ہے، یہ سارا دجل و فریب ہے، خاص لوگوں کے لیے جمہوریت ہے، ورنہ یہاں جمہوریت خاک بھی جمہوریت نہیں ہے۔ تو بہرحال شام کو وہ لوگوں کو لڑواتے ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ کی شان کو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت بیان کریں، اور پوری دنیا کو دعوت دیں۔ ہمارے تو تمام چینل ایسے ہوتے ہیں جو پوری دنیا کو اسلام کی شریعت کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اب کوئی دعوت نہیں دے رہا، اور ان کے شکوک و شبہات دور کر رہے ہوتے ہیں۔ اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ عن قریب پاکستان کا جو طاغوتی نظام ہے نا، کفری نظام، طاغوتی نظام، جمہوری نظام،
جس کے افسوس و دکھ کا مقام یہ ہے کہ ہمارے جمعیت علماء اسلام وغیرہ جماعتیں بھی دل دادہ ہو چکی ہیں، اس لیے وہ اس میں کہتے ہیں عام کے عام اور گٹھلی کے دام ہے جمہوریت میں، یعنی تقریر بھی کر لو اور جیل بھی جانا پڑتا۔ جیل جانے سے کہتے ہیں ہم پرامن لوگ ہیں، آج کل ہر ایک اپنی تقریر میں کہتے ہیں نہیں ہم پرامن لوگ ہیں، کیا مقصد یہ ہے؟ ہم وہ راستہ اختیار نہیں کر سکتے جس میں جیل میں جانا پڑے۔ ہمارے اکابر حضرت امام ابو حنیفہ اور بڑے بڑے اکابر جیلوں میں وقت گزارا۔ میرے پاس بعض اوقات جمعیت کے یا کچھ لوگ آتے ہیں، میں کہتا ہوں کتنے آپ کے اکابر اس وقت جیلوں میں ہیں اور کتنے اکابر ایسے ہیں جن کے بیٹے افغانستان میں شہید ہوئے ہیں، ذرا بتائیں تو صحیح، اور کتنے اکابر ایسے ہیں جن کے اولادیں اسلامی نظام اور شریعت کی خاطر شہید ہو گئی اور جیلوں میں گئی ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے لال مسجد کی تو مستورات اور میری بیٹیاں بھی اسلامی نظام کے خاطر ان پر قتل کے مقدمے تک بنائے گئے اور وہ جیلوں میں گئی اور آج بھی جیلوں میں ہیں۔ ابھی بھی اڈیالہ جیل میں ہمارے کئی ساتھی پہنچے کھڑے اور جھوٹے مقدمات، اور کوئی پرواہ نہیں ہمیں۔ یہ مقدمات اور یہ شہادتیں یہ اس راہ کو اور ہمارا ایمان تازہ کرتی ہیں، اس لیے ہم اس سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ تو بہرحال عرض یہ ہے کہ جمہوریت سارا دجل و فریب ہے، اور اب یہ دجل و فریب کے سارے پردے ہٹ رہے ہیں، اور یہ نظام اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے کوئی 15 سال یا 20 سال پہلے اس طاغوتی نظام کے مخالفین کی تعداد 1-2% ہوگی اور باقی کہتے تھے نہیں ٹھیک ہے۔ آج کرونا کی وجہ سے آہستہ آہستہ اور دیگر مسائل کی وجہ سے اس طاغوتی نظام اور اس باطل نظام اور اس کفریہ نظام کے مخالفین کی تعداد 70-80% ہو چکی ہے۔ اس نظام کے حامی کم لوگ رہ گئے، چونکہ اب تو علماء پر مقدمات اور اس کے ساتھ ساتھ مدارس والوں پر مقدمات اور جھوٹے مقدمات اور ان کو ڈنڈوں سے مارنا اور تبلیغی جماعت کو ڈنڈوں سے مارنا، اور اب تو عوام بھی مخالف ہو رہی ہے، لاک ڈاؤن کے بہانے لوگوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اور کرونا کا بہانہ بنا کر لوگوں پر یہ آپ نے ایک آواز سنی ہوگی، یعنی یہ اسلام آباد کی سڑکوں پر گاڑیاں کس زور سے باجے بجاتے ہوئے، یعنی اس کی انجن کی آواز ہے، لیکن اس کو پولیس والوں نے ہمارے سامنے بیٹھے کسی نے نہیں پکڑا۔ اگر ہمارا کوئی مولوی بیچارہ چلا جاتا لال مسجد والا تو فوراً پکڑ لیتے ہیں، تم دہشت گرد ہو۔ تو یہ جو اتنے زور سے یہ موٹر سائیکلوں والے، ابھی یہ موٹر سائیکل ایک اور اب یہ اسلام آباد کی مین سڑکیں ہیں جن میں گاڑیاں آ رہی ہیں تو ان کے انجن دور تک آوازیں دے رہے ہیں، اور موٹر سائیکل والے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ کوئی نہیں ان کے، بس ان کو کوئی مولوی مل جائے، گاڑی پگڑی والا مل جائے، اور خصوصاً وہ مولوی جو اسلامی نظام کی بات کرتے ہو، وہ کہتے ہیں بڑا دہشت گرد مل گیا، ہم ہمارے ساتھیوں پر جھوٹے مقدمات درج کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اس کی جتنی سیریز بنانی ہے بنا لو، اور جتنے زیادہ سے زیادہ مقدمے بنانے ہیں، ہم نے کیا ہے، ہم اگر شہید ہو گئے تو سارے مقدمات یہیں رہ جائیں گے اور ہم اوپر چلے جائیں گے۔ مقدمات تو یہاں دنیا کے لیے نا، آخرت کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہیں انشاءاللہ یہ مقدمات ہمارے لیے باعث اجر اور ثواب ہوں گے۔ تو والد گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں پر اور اللہ کی نشانیوں پر اور ان پرندوں پر صبح صبح کبھی نکلا کریں، اور قریب بہت زیادہ دور بھی نہیں، کبھی اس نیت سے نکلیں اور اکیلے بیٹھ کر اللہ کی کائنات پر غور کریں۔ میں کبھی سوچتا ہوں یہ باغ اتنے پیارے ہیں تو جنت کے باغ کتنے پیارے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ اپنے فضل و کرم سے، ہم اس قابل نہیں تھے کہ آپ نے یہ دنیا کے باغ اور دنیا کے درخت اور دنیا کے پھول اور دنیا کی سبزیاں اور دنیا کی لذتیں اور دنیا کی خوشبوئیں اور دنیا کی دلہنیں اور دنیا کے دلہا اور دنیا کے معصوم بچے بچیاں دکھا دیے۔ یا اللہ جنت کی یہ حسین مناظر کتنے پیارے ہیں، یا اللہ وہ بھی آپ اپنے فضل اور اپنے کرم اور اپنی شان سے ہمیں دکھا دیں۔ اور یہ بھی دعا کریں کہ یہ جو طاغوتی نظام پوری دنیا میں چل رہا ہے یہ دجالی نظام ہے، امریکہ اور یہ سارے ممالک دجالی نظام کے پرچار کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں ظلم و ستم ہے۔ اب کوانتا ناموں کے اندر اس وقت بھی لوگوں کو قید کرنے کی کیا ضرورت ہے جن پر ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہوئی، فرد جرم عائد نہیں ہوئی، اور وہ لوگ ابھی تک بھی اندر ہیں۔ اور ڈاکٹر عافیہ بڑے انسانیت کے ہمدرد بنتے ہیں، لیکن ڈاکٹر عافیہ ایک عورت ہے اور اس پر کتنا ظلم ہے، اور کشمیر میں کتنا ظلم ہے، اور فلسطین میں کتنا ظلم ہے، اور اس پر خاموشی اختیار کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
دین کا درد غم اور ہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔